السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے پہلی شرط علم ہے، جس کے متعلق آپ کے سامنے کل کے درس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی دوسری کنڈیشن کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے یقین، اور ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ یقین کا کیا مطلب ہے؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کا مطلب ہے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو جان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کے اس جانکاری پر، اس کے اس علم پر اسے پورا یقین ہو۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھے، اسے اللہ پر یقین ہو، اسے رسول پر یقین ہو، اسے اللہ کی نازل شدہ تعلیمات پر یقین ہو۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ یقیناً حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول پر شک نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یا وہ ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ کیسے ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ اس میں ان باتوں میں وہ نہیں پڑتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے متعلق جتنی باتیں اور جیسی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں پر وہ یقین رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک لونڈی کے سامنے سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا کہ این اللہ، کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، تو اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
आतिकहा फइन्नहा मुमिना, کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، یہ یقین رکھتی ہے کہ اللہ کہاں ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کی اور ایک دلیل حدیث میں یہ آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دونوں چیزوں کی گواہی دے، ان دونوں چیزوں کو مانے، ان دونوں چیزوں پر یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان دونوں چیزوں کی گواہی دے اور وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اسے ان دونوں چیزوں پر کوئی شک نہیں ہے، الا دخل الجنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، تو ہمارا اس کلمے پر پورا یقین ہونا چاہیے، اس کلمے پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کلمے کے معنی کو سمجھنے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔